ذکر امہات شہیدان کربلا، کہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا مجھے اور آپ کو محشور فرمائے سرزمین شہدائے کربلا۔ یقیناً زیارت کے لیے جانا اور ہے، ظاہراً وہاں پر دفن ہو جانا بھی اور ہے، اصل کمال تو یہ ہے کہ زمین کربلا سے خدا مجھے اور آپ کو محشور کرے۔ یقیناً اس دعا کے ساتھ مجھے پہلے اپنے اور پھر آپ کی خدمت میں عمل کی دعوت کہ خالی دعا کافی نہیں جب تک کہ دوا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان خالی دعا پہ اکتفا کر کے بیٹھ جائے۔ ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے جب کربلا والوں کو یاد کرے تو کربلا والوں کی سیرت کو اپنانے کی کوشش بھی کرے اور اسی کوشش میں خدا سے توفیق بھی طلب کرے۔ محرم الحرام کی آج 14 تاریخ 1445 سن ہجرت بعنوان کربلا و امہات شہدائے کربلا۔ لفظ امہات پر آپ کی خدمت میں کچھ مقدس نام ان کی تاریخ کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آئیے آج تمہید کی منزل پر آپ کی خدمت میں پہلا مسئلہ کہ کائنات میں خدا نے رشتے ایسے بنائے ہیں کہ ہر رشتے کو شاید اگر سمجھنا مشکل ہو تو ناممکن تو نہیں ہے۔ بہن کا بھائی سے رشتہ، بھائی کا بھائی سے رشتہ، اولاد کا والدین سے رشتہ، لیکن سارے رشتوں میں سب سے مشکل ہے مامتا کا رشتہ، کہ ہر رشتے کی وضاحت میں الفاظ مل جاتے ہیں، مامتا کی وضاحت میں الفاظ نہیں ملتے۔ مامتا کی تعریف کیسے کی جائے؟ مامتا کیسے کہتے کسے ہیں؟ وہ جذبہ کیا ہے؟ اس میں کیفیت عجیب ہے۔ دنیا کی ہر نعمت، دنیا کی ہر راحت، دنیا کی ہر دولت قربان برائے جذبہ مامتا۔ ماں اپنی مامتا کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے، لیکن اپنی مامتا کو کسی پہ قربان نہیں کرتی۔ اور آئیے اسی کی تلاش میں آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ القصص کی آیت نمبر 7 تو روز پڑھ رہا ہوں کہ پروردگار عالم کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ کی والدہ پر، اور وحی کیا کی کہ آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلائیے اور جب خوف محسوس کریں تو اسے اٹھا کے ڈال دیں پانی کے اندر، یعنی دریا میں۔ دریا میں ڈالنے کا مطلب ایک باکس بنا کر اس کے اندر رکھیے، اسے بند کیجئے اور اسے دریا میں ڈال دیجئے۔ یہ باکس کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، لیکن تاریخ میں آیا ہے، تفسیر میں آیا ہے۔ اور پھر مت گھبرائیے، نہ پریشان ہوئیے، ہم ضرور اس کو پلٹا دیں گے آپ کی طرف۔ بھلا آج تک ایسا ہوا ہے کہ جس کو پانی میں ڈال دیا ہو وہ پلٹ کے واپس بھی آیا ہو؟ اور صرف پلٹائیں گے نہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے قرار دیں گے اپنے رسولوں میں سے۔ آیت نمبر ہے 7 سورہ القصص، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10 خلاصہ پیش کرتا ہوں درمیان کی آیتوں کا، تاکہ لفظ مامتا سے قریب ہو جائے۔ یہ باکس ڈال دیا گیا پانی کے اندر، اور جب ڈال دیا اب کوئی اور اٹھا لیتا اس کو؟ کوئی بھی اٹھا سکتا تھا پانی میں سے، مگر کسی اور نے پانی سے نہیں اٹھایا۔ عجیب مشکل یہ ہو گئی۔
فَالْتَقَطَهُ، اٹھایا کس نے؟ آل فرعون نے۔ یہ باکس بہتے بہتے دریا سے کسی کی نگاہ نہ پڑی، کسی نے عجیب و غریب باکس کو دیکھا ہی نہیں، یہ سمجھ کے ہی اٹھا لیتا خزانہ مل جائے گا۔ بچے کی تلاش الگ موضوع ہے، خزانہ تو سب کی تمنا ہے نا۔ کل بات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مگر کسی نے اس باکس کو نہیں اٹھایا۔ یہ صندوق بہتے بہتے، شاید مجھے یاد ہے کہ میں نے ماہ مبارک رمضان میں اسی بارگاہ میں اسی منبر سے ایک جملہ بیان کیا لفظ موسیٰ کے بارے میں تکرار نہیں کرتا، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ چونکہ فرعون کے محل کے باغات اور باغات کے درختوں میں جھکی ہوئی شاخیں پھلوں کے ساتھ، اتنی جھکی ہوئی شاخیں کہ جو بہتے ہوئے دریا کے اس حصے پر آ کر رکاوٹ بن رہی تھی۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ صاحبان ثروت اور صاحبان عمارت ایسے محل بنانا چاہتے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ تو یہ نہر جاری ہے، پورا دریا ہے یا اس کا پارٹ، یہ الگ موضوع ہے۔ وہ باکس، یہ صندوق بہتے بہتے آ کر رک گیا اس شاخ کی وجہ سے جو جھکی ہوئی تھی فرعون کے محل کی، اور اسے دیکھ لیا۔ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، فرعون اور اس کی بیوی آسیہ۔ خدا کا بڑا انتظام ہے، ایک مامتا سے دوسری مامتا کا سفر ہے۔ خدا نے کیسا بہترین انداز اختیار کیا کہ آسیہ کو فرعون سے کوئی اولاد نہیں دی۔ میں سوچتا ہوں اگر اولاد نہ ہو تو کیا مامتا رہتی ہے؟ میں تو سمجھتا تھا شاید مامتا جب ہوتی ہے جب کوئی خاتون ماں بن جاتی ہے، لیکن جتنے بیٹھے ہیں اولاد والے اور خاص طور سے بیٹیوں والے، خدا ہر ایک مومن کی بیٹی اور ہر ایک مومنہ خاتون کے لیے نصیب اچھا کیے جانے کی دعا ہم کیا کرتے۔ ہر گھر شاد و آباد رہے، کبھی کسی گھر میں کوئی غم نہ ہو سوائے غم آل محمد۔ خاص طور سے بیٹیوں کا مسئلہ، چھوٹی بیٹی اگر آپ کی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ بیٹی ہے بھی اتنی چھوٹی ہے، خود بچی ہے یہ، لیکن آپ کے ساتھ ایسا انداز اختیار کرتی ہے جیسے کوئی ماں ہو۔ آپ کے سر کے بال بناتی ہے، آپ کے سر کو اپنی گود، چھوٹی سی گود میں لٹا کے آپ کو سناتی ہے لوری۔ اس کا مطلب ہے کہ مامتا کا تعلق اولاد سے نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ میری بات بہت آسان سی ہے، اور یہ چونکہ پریکٹیکل ہے، اس میں کوئی روایت پڑھنے کی حاجت نہیں ہے مجھے، پریکٹیکل ہے کہ خدا نے وحی کر دی ہے تفہیم کے عنوان میں کہ خاتون کی خلقت میں مامتا کو ودیت کر دیا ہے۔ اب یہ کتاب پڑھ کے مامتا نہیں بنتی، نہ اولاد گود میں لے کے مامتا بنتی ہے، بلکہ خدا نے اسے ابتدائے خلقت سے جذبہ مامتا عطا کیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث میں نہ پڑھتا اگر آپ کے ذہن میں اس سوال کے آنے کا خوف نہ ہوتا۔ مولانا کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جن میں ذرہ برابر مامتا نہیں ہوتی، انہیں کس شمار میں لیجیے گا؟ سوال تو ہے، کچھ ایسی خواتین ہیں شاید جن کو آپ انگلیوں پہ شمار کر سکیں کہ جن میں جذبہ مامتا نہیں ہے خاتون۔ تو بڑی آسان سی مثال، مشہور حدیث
آپ سب کو زبانی یاد بھی ہونی چاہیے. اللہ کے حبیب کا فرمان کیا ہے؟ کل مولود، ہر مولود یولد علی فطرت الاسلام، پیدا کیا جاتا ہے کس پر؟ اسلام کی فطرت پر. فطرت کا مطلب خدا نے ہر مولود کے اندر ودیت فرما دیا ہے فطرت اسلام کو. فطرت اسلام کا مطلب نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہ فطرت اسلام کا مطلب ہے وہ عالمی اصول جو انسانیت کے اصول ہیں. سچ سے محبت، جھوٹ سے نفرت، دوست سے الفت، دشمن سے عداوت. اور محبت کرنے والے کے جواب میں محبت. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو کہ بات جب یہاں تک آ گئی ہے تو تھوڑا کھولنا پڑے گی. بات اگر کھولی نہ جائے تو پھر وہ مبہم رہ جاتی ہے. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، اپنے گھر میں اگر آپ کے گھر کے افراد میں مثلاً ایک چھوٹا بچہ ہے اور بڑے 4-5 ہیں، اور سلامت رکھ کے دادا بھی ہیں اور دادی بھی ہیں، اور گھر میں چچا بھی ہیں اور تایا بھی ہیں، 4 ہو گئے، والد بھی ہیں اور والدہ بھی ہیں، کتنے ہو گئے؟ 6. بچہ ایک ہے. اب اگر 6 کے 6 لوگ الگ الگ مل کے اسے کوئی کام کہیں، دادا کہیں ادھر آؤ، دادی کہ ادھر مت جاؤ، والد کچھ اور کہیں، والدہ کچھ اور کہیں، چچا کچھ اور کہیں، تایا کچھ اور کہیں، تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. فطرت میں شامل ہے ایک کی بات ماننا. خدا نے توحید کو فطرت انسان میں رکھا ہے، اسے متفرق خدا پسند نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اب چونکہ استاد بیٹھے ہیں تو بتائیے کہ کلاس میں ایک استاد ہی کیوں ہوتا ہے؟ کلاس میں بچے کتنے؟ 40، استاد 40. 4 کا نہیں، استاد ایک. کیوں؟ کہ فطرت میں شامل توحید. اگر کلاس میں 2-3 استاد کھڑے ہو جائیں، سمجھ لیجئے کہ سارے سبجیکٹ پڑھانے والے ایک ساتھ آ جائیں تو کیا بچہ پڑھے گا یا لڑے گا؟ طبیعت میں اگر شرارت ہو تو لڑے گا، ورنہ کلاس چھوڑ دے گا. بات اس لیے میں یہاں تک لے آیا کہ شاید آپ فطرت کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. یہاں حدیث ختم نہیں ہو گئی، حدیث آگے بڑھی. ارشاد فرمایا پھر پالنے والے اسے یہودی بنا دیں، اسے عیسائی بنا دیں، اسے مجوسی بنا دیں، یا مسلمان بنا دیں. تو خدا نے جیسے ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا تھا فطرت اسلام کو، ایسے ہی خدا نے ہر خاتون میں رکھ دیا تھا جذبہ مامتا کو. پھر باہر کے ماحول نے، پھر کتابوں نے، پھر تربیت نے، پھر والدین نے، پھر دوستوں نے اس مامتا کے جذبے کو اتنا سرد کر دیا کہ خاتون ہونے کے باوجود اس میں ماں کا مامتا والا جذبہ باقی نہ رہا. اور یہ تو اتنی مثال کافی ہے سمجھانے کی. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. تو بات آ رہی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے حوالے سے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان کیوں ہو گئی؟ جب دیکھا جس سے بچانا تھا. حضرت موسیٰ کی ماں کو، موسیٰ کو کس سے بچانا تھا؟ کہ فرعون سے. اور فرعون کے ہی گھر میں اٹھا لیے گئے. اور خدا نے ایسا انتظام کیا، اگر خالی فرعون دیکھ رہا ہوتا، ساتھ میں آسیہ نہ ہوتی، تو یقین رکھیے موسیٰ بچتے نہیں.
خدا اگر چاہے تو فرعون جیسے کہ گھر میں بھی اپنے نبی کا حامی پیدا کر سکتا. ایسا پیدا کیا آسیہ بنت مزاحم کو کہ کہنے لگی کتنا حسین بچہ ہے, کیوں نہ ہم اسے لے کے اپنا بیٹا بنا لیں. ایک مامتا سے خدا نے منتقل کیا اور دوسری خاتون میں مامتا کا جذبہ ابھرنے لگا, حالانکہ صاحب اولاد نہیں تھی. اب یہ ماں کو کیا پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, موسیٰ کی جو اصل ماں ہیں انہیں کیا پتا. آیت نمبر 7 کے بعد آیت نمبر 8, آیت نمبر 9, یہ پورا واقعہ آگے بڑھ رہا ہے. نہیں جانتے تھے کہ جس سے اٹھا رہے ہیں یہی تخت و تاج کو پامال کر دے گا. نہ فرعون رہے گا نہ فرعونیت رہے گی, ہاں خدا رہے گا, خدا کی بادشاہت رہے گی. کہتے ہیں آیت نمبر 10 میں, بہت مشکل مرحلہ لفظ مامتا پر, الفاظ کیا ہیں؟ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا. اللہ اکبر. ان کادت لا تبدی بہی لولا ان ربطنا علی قلبها. خدا کہتا ہے جب موسیٰ کی ماں نے دیکھا کہ اس کے بچے کو اٹھا لیا فرعون نے, تو قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں کا دل بے قابو ہو جاتا. موسیٰ کی ماں کا دل بے قابو ہو جاتا. مجھے کربلا کے شہیدوں کی ماؤں کے دل تک بات پہنچانی ہے کہ خدا نے ان کے دلوں میں کون سی مامتا کو رکھا تھا. یہاں دیکھا موسیٰ کی ماں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق اٹھایا فرعون کے محل میں, تو قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں اپنے کنٹرول نہ کر پاتی اور چیخ پڑتی کہ میرا بیٹا, ہائے میرا بیٹا, یہ کہتی اور بچہ ذبح ہو جاتا, کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی خاتون ہیں. اور فرعون کو جو خبر دی ہے کہ اس کے تخت کو, اس کی حکومت کو کون ختم کرے گا؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص. اس سے پہلے کہ چیخ پڑتی, خدا کہتا ہے لولا ربطنا علی قلبہا, اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو نہ سنبھالتے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کی ماں کا دل خدا نے سنبھال لیا. چیختے چیختے رہ گئیں. بالکل ایسا لگا مجھے جیسے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ہونٹوں پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ دیا. نہ دل کو سکون کیوں دیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, تاکہ موسیٰ کی ماں ہو جائے مومنین میں سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اچھا, اب جو میں آیت آپ کی خدمت میں خاص تلاوت کر رہا ہوں نا, اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے اس عنوان کے تحت میں, تو آپ سوال لازماً کیجئے تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو اور مجھے جستجو کرنی پڑے آپ کے سوال کے جواب کے لیے. خالی سن کے مت جائیے, بلکہ سوال لائیے تاکہ سوال کا جواب ممبر سے آپ کی خدمت میں اگر سب کے لیے مناسب ہو تو دیا جائے, ورنہ آپ کو دیا جائے. بات واضح؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھائی, یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے سے ایک مثال آپ کی خدمت میں. اور پھر آتے ہیں عنوان پر, جو کہ آج تمہید طویل ہو گئی. بس ایک جملہ اور. موسیٰ علیہ السلام بہت مشہور واقعہ ہے, سب کو زبانی یاد شاید ہوگا بھی, لیکن مامتا کی کیفیت کیا. موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون, بہت غریب خاتون ہے. غریب خاتون کا مطلب اس کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے, حتیٰ کہ پیروں میں پہننے کے لیے نعلین, شوز, چپل وغیرہ نہیں. سخت گرمی ہے, ننگے پاؤں ہے, کوئی سائے دار چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے اٹھانے کے لیے. اپنے ایک
3 یا 4 سال کے بیٹے کو وہ گود میں اٹھائے ہوئے، عام طور پر اس ایج کے بچوں کو ماں گود میں نہیں لیتی ہے، لیکن چونکہ بچہ بھی غریب ہے، جب ماں کے پاس چپل نہیں ہے تو بچے کے پاؤں جلیں گے اگر وہ چلے زمین کے اوپر، تو بچے کے پاؤں کو جلنے سے بچانے کے لیے اپنی گود میں لیے، شرابوں اور پسینے میں، اللہ اکبر، اور کوشش کر رہی ہے کہ اطراف سے بھی دھوپ براہ راست بچے پر نہ پڑے، اپنے آپ کو جھکائے دیتی ہے بار بار کہ بچہ ڈسٹرب نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام رک گئے، پروردگار یہ کیسی محبت ہے کہ کوئی اپنے وجود کو بھول جائے کسی غیر وجود نفس کے لیے؟ ماں الگ، اولاد الگ، یہاں سمجھ میں آئے نہ آئے بعد میں سمجھ میں آ ہی جاتا ہے، جب اولاد ماں باپ کے سامنے کھڑی رہتی، ماں الگ اولاد الگ۔ پروردگار یہ محبت کیسی ہے؟ خدا نے ارشاد فرمایا موسیٰ سے، موسیٰ آیا آپ جاننا چاہتے کہ اس بچے سے جو 4 سال کا ہو گیا ہے، اس خاتون کی جو اس کی ماں بن چکی ہے پہلے، کیا یہ محبت آپس میں ان کی باہمی اتفاقی محبت یا یہ ہم نے خلق کی ہے؟ اللہ اکبر۔ شاید مثال سمجھنا آسان ہو، اگر کوئی لائٹ جل رہی ہو تو لائٹ آف ہو جاتی ہے سوئچ آف کرنے سے، یا بیچ میں کنیکشن اگر آپ ختم کر دیں تو سوئچ ادھر رہ گیا اور لائٹ ادھر رہ گئی، ابھی تک جو باہمی مربوط تھے دونوں آپس میں ان کا ربط ختم ہو گیا۔ اگرچہ مجھے وائر دکھائی نہیں دیتے، لیکن عقل کہتی ہے اگر سوئچ بھی غلط نہیں ہے اور بلب فیوز نہیں ہوا ہے تو بیچ میں کنیکشن ختم ہو گیا۔ خدا نے کنیکشن کو کٹ کر دیا، ایسا کنیکشن خدا نے کاٹ دیا یہ سمجھ لیجیے۔ اب ماں اور اولاد کے درمیان اور لفظ مامتا ختم ہو گیا، اور جیسے ہی مامتا ختم ہوئی وہی عورت ہے، وہی بچہ ہے، اٹھا کے زمین پہ پٹکا اسے۔ 4 سال کا کون اٹھائے گا؟ 10 کلو کا بچہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اٹھائے گا کوئی؟ 4 سال کا بچہ کون اٹھائے گود میں؟ سخت گرمی ہے، دوڑ کے جائے۔ اب بچے کو گود میں لے کے دوڑنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر بچہ گود میں نہ ہو تو دوڑ کر کسی سائے میں جانا ممکن ہے۔ اس نے دوڑتے ہوئے بچے کو پھینک دیا اور تیزی کے ساتھ چلی گئی پہاڑ کے اوپر۔ بچہ چلا رہا ہے ماں ماں ماں، اور ماں ماں نہ رہی، صرف خاتون رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے، پروردگار میں سمجھ گیا کہ جذبہ مامتا کسی خاتون کی اپنی تخلیق نہیں ہے، بلکہ تیری رحمت کا تقاضا ہے کہ تو نے ماں کو مامتا کا جذبہ عطا کیا ہے۔ آپ اس پر ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہے، اپنی اولاد کو کسی پہ قربان نہیں کرتی۔ اور اگر میں 2 دن سے آپ کی خدمت میں اشارے مکمل کر رہا ہوں اور آج تیسرا اشارہ پڑھ رہا ہوں کہ خدا نے کربلا کے شہیدوں کی ماؤں کے قلوب پر وحی نازل کی، اگر یہ وحی نہ ہوتی تو مامتا امامت پر اپنی اولاد قربان کیسے کر بیٹھ سکتی تھی؟ ایک مثال اگر ہو تو کہوں اتفاق ہو گیا ہوگا، 2 مثال ہو تو کہوں یہ اتفاق کوئی انوکھی بات ہو گئی ہوگی۔ یہاں تو 1 نہیں 2 نہیں کئی مثالیں ہیں، گرچہ تاریخ مجھے سب کے حوالے اور سب کے نام نہیں بتاتی،
بڑی آسان سی بات ہے. آپ کے گھر میں پردہ دار بہنیں مائیں سب رہتی ہیں. اب اس سے مورخ کیا لکھے گا کہ کون سی آپ کی چھوٹی بہن اور کون سی آپ کی بڑی بہن اور کون سی آپ کی پھوپھی اور کون سی آپ کی بیٹی؟ یہ تو اتنا ہی بیان ہوگا نا جتنا آپ بتانا چاہیں گے. اگر آپ بتانا نہ چاہیں تو کسی کے علم میں آپ کے گھر کی خواتین کے نام تو نہیں آ سکتے. تو کربلا کے شہیدوں کی ماؤں میں سے آئیے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ آپ کی خدمت میں. اس شخصیت کا نام ہے حضرت خوسا. خ واو صاد الف حمزہ. خوسا. خوسا گرچہ لفظ کے اعتبار سے یہ بحرین کے قریب کوئی خاص ایک ناحیہ ایک منطقہ ہے ایک علاقہ ہے اس کا نام خوسا ہے. اور لغت کے اعتبار سے خوسا کہتے ہیں ایسی شدید گرمی کو جس کی گرمی کی چمک آنکھوں میں لگے اور تکلیف دینے لگے. خوسا نام کی شخصیت اور خاتون کون ہے؟ اور انہیں خوسا کے نام سے تو کربلا میں پہچانا ہی نہیں گیا. ان کو پہچانا گیا ان کی کنیت کے اعتبار سے. اور کنیت بھی عجیب ہے. ام الصغر. سحر نہیں سے 3 نقطے والا غین اور رے. اگر یہ بات ایسے سمجھ میں نہ آئے میں اس لیے اتنا کھول کے الفاظ پڑھتا ہوں کہ شاید میرے ادائیگی حروف سے بات واضح نہ ہو اور ذہن میں کوئی اور لفظ بیٹھ جائے. سے غین رے صغر. اگر آپ اس کو جاننا چاہیں یہ لفظ آپ کو ملے گا صحیفہ کاملہ میں بس شکل جمع. صحیفہ کاملہ دعا نمبر 27 امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا. دعاؤہ لأہل الصغور. چوتھے امام کی دعا سرحد کے محافظوں کے حق میں. سرحد کے محافظوں کے حق میں. اب اس پر سوال جواب الگ موضوع جب صحیفہ کاملہ پڑھیں گے تو اس دعا کے سوال جواب پھر بیان کریں گے. ابھی موضوع نہیں ہے. صغور جمع ہے صغر کی اور ام الصغر. اور آپ ایک ایسے شہید کی ماں ہیں اور شہید کی ماں ہونے سے پہلے یقیناً خدا نے آپ کو ایک ایسے گھرانے سے نسبت عطا کی ہے جو گھرانہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا گھرانہ ہے. یعنی حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریک حیات ایک شخصیت ہی ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے ماحول میں اسلام کے عام تعلیمات میں آل محمد کی بارگاہ مقدس سے لفظ شہوت نہیں لفظ ضرورت انسانیت. ایک سے زیادہ شادیاں اس لیے کی جا رہی تھیں کہ تاکہ ان خواتین کو تحفظ دیا جائے کہ جنہیں تحفظ دینے والا کوئی اور میسر موجود نہ ہو. تو جناب عقیل ابن ابی طالب کی ایک شریک حیات تو وہ ہیں جن کا نام آپ کے علم میں حضرت مسلم کی والدہ مسلم ابن عقیل. والدہ کون ہے؟ کہ آپ جب گئے تھے شام تو ایک کنیز کو لیا اسے مسلمان کر لیا اپنے نکاح میں لے کر آئے. اس کا نام الگ ہے. اس کے نام کے بارے میں الفاظ کیا ہیں کہ علیہ یا خلیلہ یا حلیلہ. ہا خا حلیلہ خلیلہ. حلیل خلیل سے اور علیہ تو علی سے ہے لیکن وہ الگ خاتون ہے. ان کی اولاد میں مسلم ابن عقیل یہ الگ ہے. ان کا نام کیا ہے؟ خوسا. کنیت ام الصغر. اور خدا نے ان کو صاحب اولاد کے جناب عقیل سے. اور ان کے بیٹے کا نام ہے جعفر ابن عقیل ابن علی ابن
ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جعفر عقیل کے بیٹے، عقیل ابو طالب کے بیٹے. ٹھیک. کربلا میں آپ کا سن 23 برس کا. کس کا؟ بیٹے کا، جعفر کا. اور اب تلاش ہے جاری. جعفر کے نکاح میں بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے میرے عنوان میں نعروں کی گنجائش تو نہیں ہے، یہ بچوں کی محبت ہے. میرا عنوان تو بالکل خشک ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اصل خدمت ہے امہات شہدائے کربلا کی بارگاہ مقدس میں، چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اگر ان ماؤں کی دعائیں لگ گئیں تو آپ کی برکت سے بھائی آپ کی برکت سے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس لیے یقین رکھتا ہوں. جناب جعفر 23 برس مولا کائنات کی بیٹیوں میں سے، جیسے مسلم ابن عقیل کے حرم میں نکاح میں مولا کائنات کی بیٹی کا نام رقیہ بنت امیر المومنین، ایسے ہی ان کے نکاح میں بھی مولا کی بیٹی. البتہ نام کی وضاحت نہیں مل سکی تو میں نام بیان نہیں کر رہا اپنی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ جیسے مسلم ابن عقیل کے سسر علی ہیں، ایسے جعفر ابن عقیل کے سسر بھی علی ہیں. اللہ اکبر. امام کا جملہ تو یاد ہوگا آپ کو کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے. تو آپ نے اپنی بیٹیاں، تو کربلا میں جعفر کی عمر 23 برس کی ہے. جعفر ایسے قربان ہوئے کربلا میں کہ شاید جعفر کی قربانی باقی قربانیوں سے ایک الگ انداز سے آئی ہے. جعفر کی ماں ام صغر حضرت خوسہ در خیمہ پہ کھڑی ہیں اور اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہی ہیں. اچھا یہ بات سمجھا دوں کہ در خیمہ پہ کھڑے ہونے کا مطلب بے پردگی نہیں ہے. خیموں کا انداز ایسا نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہوں. خیمے ایسے ہیں کہ ایک اندر کیا مسئلہ ہے، اندر آپس میں لنکڈ ہیں سارے خیمے جو اہل بیت اطہار کے خیمے ہیں، اور اس کے آگے مرکزی خیمہ مولا عباس علیہ السلام کا سیکیورٹی کے اعتبار سے، اور ایک مرکزی پردہ ہے اور ایک ہر خیمے کا اپنا اپنا پردہ الگ ہے. تو کہیں سے اگر میدان کا نقشہ دکھائی دیتا ہو تو لازم ہے کہ میدان سے پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی بی بی کا چہرہ بھی دکھائی دے. شاید میں کسی حد تک آپ کو خیمہ گاہ کا ایک انداز بتانے میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا. چاروں طرف سے اصحاب کے خیمے، بیچ میں اہل بیت کے خیمے، اہل بیت کے خیموں کے چاروں طرف ایک خاص پردہ ہے. اندر کے خیمے الگ ہیں، ان کا پردہ الگ ہے. اب مرکزی پردے کے پاس کھڑے ہو کر نہیں بلکہ اپنے پردے سے دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن شاید ایک ہی منظر دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ یا تو جناب جعفر نے 2 کو اپنے ہاتھ سے مارا ہے. 23 سال کا جوان مگر 2 کو نہیں مار سکتا. 23 سال کے جوان نے 3 سمجھ لیجئے کہ دستے اپنے ہاتھ سے واصل جہنم کی 3 حملات. اللہ اکبر. آپ کی شخصیت کے لیے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام کا جملہ موجود ہے. زیارت ناہیہ میں امام کا جملہ تو مختصر ہے، البتہ کتاب المزار میں تفصیلی زیارت رجبیہ میں تقریباً 6 لائن کا پورا پیغام ہے حضرت جعفر ابن عقیل ابن ابی طالب کے لیے. میرا عنوان اگر ان کی شخصیت ہوتا تو پڑھ دیتا، لیکن ہوا کیا
ماں دیکھ رہی ہیں پردے کی اوٹ سے، اور ماں جیسے ہی دیکھ رہی تھیں ایسے ہی لڑتے لڑتے کسی شخص نے آپ پر تیر چلایا، اور جب تیر چلایا تو اتفاق سے اسی وقت میں آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھا تھا پیشانی پر، اور تیر سیدھا آ کر لگا، ہاتھ سے گزرتا ہوا پیشانی کے اندر پیوست ہو گیا۔ ابھی ہاتھ الگ نہیں ہو سکتا، ابھی ہاتھ پیشانی سے الگ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ تیر کھینچ کے نکال نہ لیا جائے۔ اور دوسرے ہاتھ کو استعمال کرنے کا مطلب کہ پھر لشکر اعداء کے مقابل ڈیفنس ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے قاتل پر بھی زیارت ناہیہ میں امام زمان نے لعنت کی ہے۔ بشر بن الحمود الحمدانی، اس نے آپ کے سینے پر بھی وار کر دیا۔ اب سوچیں ماں کا دل، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، آپ پہ کتنا اثر، مجھ پہ کتنا اثر، الگ موضوع ہے، کیونکہ ربطے مصائب نہیں تھے۔ ایک ماں دیکھ رہی ہے اور ماں کے سامنے اس کا بیٹا ایسا زخمی ہوا ہے کہ سمجھے دونوں ہاتھ بیکار ہو، سلام ہو، اپنے بیٹے کو واپس نہیں بلایا، فریاد نہیں کی، دعا نہیں کی، بلکہ اپنے بیٹے کی شہادت کا انتظار کیا۔ اللہ اکبر، یہ عجیب معاملہ تھا۔ واقعاً اگر قلب ام موسیٰ صرف اتنی سی بات پہ گھبرا گیا کہ فرعون نے اٹھا لیا ہے، تو کتنی ماں ہیں کربلا کے شہیدوں کی کہ جن کے دل تو دھڑکنا چھوڑ دیتے اگر خدا کی طرف سے وحی نہ ہوتے۔ اسی لیے میں نے آہستہ آہستہ آپ کے اذہان میں اس بات کو راسخ کرنا چاہا کہ میری بات کا مطلب کیا تھا وحی ہونے کا۔ اب آئیے، ایک شخصیت تو میں نے بیان کی، اور آج ایک اور شخصیت بھی، جو کہ وقت بڑا مختصر میرے پاس، اور آج دیکھیے کربلا کی تاریخ کا موضوع آ ہی نہیں پایا ابھی تک، اور ہم ماؤں کی بات کرتے چلے گئے۔ تو ایک اور ماں، کون سی ماں؟ جس کا نام ابھی لیا گیا۔ اس کا نام لینے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور چلیں ہم سب چلتے ہیں بصرہ، اور بصرہ میں امام نے خط لکھا ہے، اور بصرہ میں جب خط لکھا، بصرہ کے آیان تشیع، وہاں کے رہنے والے جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، تو کہتے ہیں بصرہ کے کچھ لوگوں نے امام کے خط کے جواب میں عذر خواہی کرنا چاہی۔ اتفاق سے جس جگہ یہ اجلاس ہوا یا لوگ آگے بیٹھے، مجلس ہوئی، وہاں دروازے پر بیٹھی خاتون ہے، اس کا نام ہے ماریا۔ ماریا بنت السعد یا بنت المنقذ، اس کے والد عیسائی تھے اور اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد خدا نے انہیں یہ بیٹی ماریا عطا کی۔ ماریا کا ترجمہ کیا ہے؟ ماریا وہی لفظ ہے جو خاص طور سے مریم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ ماریا عربی لحاظ سے کہتے ہیں ایسی خاتون کو جو صاحب حسن و جمال ہو، خوبصورت خاتون، اسے ماریا کہتے ہیں۔ یہ اب بھی استعمال بہت ہوتا ہے اہل کتاب کے یہاں، ہمارے کام استعمال ہوتا ہے ماریا۔ ماریا بیٹھی ہے، ماریا کے شوہر اور ماریا کے بیٹے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر میں شہادت کا رتبہ پہلے پا چکے ہیں، یعنی ایک شہید کی ماں اور ایک شہید کی زوجہ ہے۔ کون؟ ماریا۔
اب ایسی خاتون کو تو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، سو جاؤ جائے گھر کے اندر. تم نے اپنے بیٹے قربان کر دیے، شوہر قربان کر دیا، اب حسین جانے، لوگ جانے. بیٹھی ہے دروازے پر، اور جب لوگ باہر نکلے بصرہ کے اس مجلس سے، اب میٹنگ کہہ لیجیے آپ، تو پوچھا ماریا نے کہ آپ لوگ کیا فیصلہ کر کے آئے ہیں؟ کیا جائیں گے نہیں حسین کے بلانے پر؟ انہوں نے کہا کیسے جائیں، وہ اصل میں نہ تو اسلحہ خریدنے کے پیسے ہیں اور نہ ہمارے پاس سواری کا انتظام ہے. ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہتی ہے کہ اگر واقعاً آپ کا مسئلہ صرف سواری کا اور اسلحے کا ہے، اگر یہ مل جائے تو جائیں گے. اب مردوں کے پاس بہانہ کیا رہا؟ ابھی تو بہانہ کیا تھا نا، جی بالکل مل جائے تو ہم جائیں گے. بس یہ سننا تھا. یہ اپنے گھر میں آئی، ایک بیوہ خاتون، اس کا کوئی والی و وارث باقی نہ رہا ہو، اس کے لیے اس کی جمع پونجی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کربلا کی ماؤں میں شامل تو نہیں ہے، لیکن شاید کربلا کی ماؤں کی دعاؤں میں شامل ضرور ہے. اپنے گھر آئیں ماریا پلٹ کر، اور اپنی کنیز کو آواز دی، اور کنیز سے کہا کہ لے کر آ وہ جو رکھا ہوا کھیس، یعنی وہ خاص تھیلا، وہ پاؤچ یا کہہ لیجیے بیگ جس میں پیسے، درہم اور دینار نکالے، سب اٹھا کے لے آئی، لا کے دیتی ہے کہ لیجیے، اس سے اسلحہ خریدیے، اس سے سواری کے حیوان خرید کر لیجیے، جائیے کربلا. جب تک حسین کربلا پہنچی بھی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ روایات مختلف ہیں، میں خلاصہ کر رہا ہوں. زید نامی شخص، اس کے 8 بیٹے ہیں. اس نے بس جملہ سنا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جب ایک بیوہ خاتون اپنے زیورات نکال کے لے آئے کہ جاؤ کربلا نصرت حسین کے لیے. اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میں سے تیار کوئی ہے میرے ساتھ چلنے کے لیے؟ جملہ تاریخ کا یہ ہے کہ 8 میں سے صرف 2 تیار ہو. ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبید اللہ. کربلا کے شہیدوں میں یہ 2 نام آپ کو ملیں گے، دونوں سگے بھائی. اور یہ 3 افراد بصرہ سے اس خاتون کے دیے ہوئے زیورات کے ذریعے سے اسلحہ یعنی کہ تلواریں اور سواری کا انتظام کر کے کربلا پہنچے. بیچ میں تذکرہ ماریہ کا اس لیے آ گیا کہ اگر خاتون واقعاً کربلا میں نہ بھی ہو اور کربلا والوں سے اتنا قریب ہو تو خدا اس بات پر یقیناً قادر ہے کہ جہاں کربلا کے شہیدوں کی ماؤں کو رکھے گا وہاں ایسی خواتین کو بھی ان کے جوار میں جگہ عطا کر دے گا. اب آئیے آج کی آخری شخصیت کا تذکرہ، اور یہ جیسے کہ میں اشارہ کر چکا پہلے جناب رقیہ کے بارے میں کچھ بات کرنا مقصود ہے. ہو سکتا ہے آج بات مکمل نہ ہو پائے تو باقی باتیں کل ہو جائیں. رقیہ اسم گرامی رقیہ، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک رقیہ، ایک رقیہ رسول خدا کے گھر میں پلی. جناب خدیجہ طاہرہ کی سگی بہن جناب حالہ کی بچیوں میں ایک بچی کا نام رقیہ ہے. 3 بچیاں. اور یہ بچی کبھی اگر خدا ایسا ماحول فراہم کرے کہ تاریخ کھل کے پڑھی جا سکے تو یہ رقیہ وہ ہے جس کو شہید کیا اس کے اپنے گھر میں جہاں ان کا نکاح ہوا تھا.
رقیہ رسول خدا کی پروردہ، آپ نے جس کو پالا ان میں سے ایک خاتون کا نام رقیہ۔ ایک اور رقیہ مولا کائنات کے گھر میں رقیہ، مولا حسن کے گھر میں رقیہ، مولا حسین کے گھر میں رقیہ، مولا امام موسی کاظم علیہ السلام کی پوتی کا نام رقیہ، مولا امام رضا علیہ السلام کی بیٹی کا نام رقیہ۔ رقیہ 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 رقیہ، تاریخ میں اتنی رقیہ ہیں کہ پہچاننا ذرا آسان نہیں ہے۔ رقیہ رسول خدا کے گھر میں پلنے والی آپ کے علم ہے۔ مولا کائنات کی بیٹی رقیہ جناب مسلم ابن عقیل کے نکاح میں آئی ہیں رقیہ، اور رقیہ بنت حسن، مولا حسن کی بیٹی رقیہ، یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بیٹے عبید اللہ کے نگاہ میں آئی۔ رقیہ بنت الحسن، رقیہ بنت الحسین تو آپ کے علم ہے، یعنی آپ سکینہ کہہ کے یاد کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے بیٹے کا نام اسحاق، اور اسحاق کی بیٹی کا نام رقیہ۔ 8ویں امام کی بیٹی کا نام رقیہ، اور مصر میں جو مزار مقدس ہے، پورا علاقہ مخصوص ہے حی الاشرف کی طرف، سیدہ سکینہ بھی وہاں پہ ایک نام سے موجود ہیں، اور دیگر خاندانی اہل بیت کی قبور بھی، ان میں سے ایک قبر ہے سیدہ رقیہ بنت علی۔ رقیہ بنت علی کون سی؟ رقیہ بنت علی مولا کائنات کی بیٹی، یعنی مسلم کی زوجہ، یا رقیہ بنت علی امام رضا علیہ السلام کی بیٹی؟ بات واضح ہوئی؟ اب بات کو سمیٹ لیتا۔ رقیہ یہ نام ایسا ہی محترم ہے جیسے کہ اور نام مقدس ہیں آل محمد کے گھروں میں۔ میرے اور آپ کے گھر میں کسی کا نام رقیہ رکھتے ہوئے شاید سوچ رہے ہیں کہ نام بڑا سا پرانا سا ہے، عجیب سا لگے گا، رقیہ جیسے کوئی پرانے زمانے کی بوڑھی خاتون آ گئی رقیہ نے، الغیاذ باللہ من ذالک۔ رقیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر یہ کوئی ایسا غلط اسم ہوتا تو کیا آل محمد یک کے بعد دیگر اس نام کا انتخاب کرتے؟ نہیں نا۔ رقیہ تصغیر ہے، کس سے؟ الترقی والسمو والترفع والعلو۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے آج کی حد تک، یعنی بلندی، ترقی، بلند ہو جانا، رفعت اختیار کرنا، اس کا ترجمہ ہے رقیہ۔ ایسی شخصیت کو کہا جاتا ہے جس میں بلند ہونے کی، بڑھ جانے کی صلاحیت موجود۔ لیکن آج ایسی رقیہ کا بیان ہے جس کو خدا نے، اختلاف روایت بہت ہے۔ روایت کا اختلاف کیوں اتنا زیادہ ہے؟ رقیہ مولا کائنات کی بیٹی، مولا کائنات کی کون سی بیوی سے آپ کو اللہ نے عطا کیا؟ ایک غلط فہمی ہے، جہاں تک میں نے کوشش کی کہ میں اس کے روٹس تلاش کے مجھے نہیں ملے۔ شاید ہمارے بعض خطیب حضرات نے اس کو بیان کر دیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے قبلہ کہ ہم مرثیہ سن کر کسی روایت کو خود سمجھ لیتے ہیں، لیکن روایت شاید نہ بھی ملے۔ حضرت ام البنین مولا کائنات کے حرم میں، تو کیا رقیہ مولا کائنات کے شریک حیات جناب ام البنین کی بیٹی ہیں؟ جواب جی نہیں، رقیہ جناب ام البنین کی بیٹی نہیں ہے۔ ان کی والدہ کا نام ہے صحبہ، صاد ہا بے الف حمزہ،
صحابہ. یہ مولائے کائنات کے حرم میں جب خالد بن ولید نے لشکر کشی کی، آپ کے علم میں عین التمر کے واقعے کے حوالے سے، تو جو اسیر بنا کے لائے گئے ان کے ساتھ بڑے مسائل تھے. تو ایک مظلوم ترین خاتون کو امام نے اسیروں سے نکال کر آزادی عطا کی اور ان سے نکاح فرما لیا. یہ ہے صحابہ. خدا نے ان کو مولائے کائنات کے وجود مقدس سے بیٹی عطا کی، رقیہ. اور رقیہ کا نکاح مولائے کائنات نے مسلم ابن عقیل سے کیا. مسلم سے خدا نے آپ کو جو اولادیں دی ہیں ان میں اختلاف، کم از کم 2 اولادیں اور زیادہ سے زیادہ 6 اولادیں. 6 کا مطلب 5 بیٹے اور 1 بیٹی. کربلا کے میدان میں اس خاتون نے، اور عجیب خاتون ہے، جناب رقیہ پہ لاکھوں سلام ہو، مولا کائنات کی بیٹی ہیں، مولا حسن حسین کی بہن ہیں، اپنا سب کچھ قربان کیا مولا حسین پر. 2 بیٹے، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام محمد الاکبر، تیسرا عبد الرحمن یا عبد العزیز. ان کے بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ یہ کہاں چلے گئے. باقی 2 محمد الاصغر اور ابراہیم. 5 بیٹے، 1 بیٹی ہے. جس کے نام کے بارے میں اختلاف کہ بچی کا نام عاتقہ ہے یا حمیدہ ہے. لیکن رونے والوں، میں چاہتا ہوں کہ مسلم کی شریک حیات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم کا پرسہ پہلے دے دوں. منزل زبالہ پر ایک قافلہ پہنچا ہے. جب قافلہ پہنچا ہے تو کہتے ہیں کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام امام کی خدمت میں آئے تھے اور آ کے عرض کی کہ مولا بہت دن گزر گئے، بھائی مسلم کی خبر نہیں مل رہی. شاید یہاں سے کسی نے سمجھا کہ وہ جناب ام البنین کی بیٹی، ان کی اہلیہ جو. امام نے فرمایا بھیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر زیارت کرا دیجئے مولا تو اچھا ہوگا میرے لیے. امام نے اپنی 2 انگشت کے درمیان فاصلہ قائم کیا. عباس نے منزل زبالہ سے کوفے کا منظر دیکھا اور ایسا منظر تھا کہ عباس تڑپ گئے، بے تاب ہو گئے. مولا مجھے کسی طرح کوفے بھیج دیجئے. فرمایا عباس اب کوفے جا کر اب کیا کیجئے گا؟ فرمایا آقا کچھ نہ کر سکا تو اتنا تو کروں گا کہ دارالامارہ کی دیوار کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنی جھولی پھیلا دوں تاکہ میرے بھائی کا سر زمین پہ گرنے کے بجائے میری گود میں گرے. امام نے پھر انگلیوں کو شگافتہ کیا، عباس دوبارہ دیکھ لو. عباس نے دوبارہ کیا منظر دیکھا کہ دیواریں دارالامارہ کے سائے میں کوئی معظمہ ہیں، کوئی مستورہ ہیں، کوئی مخدرہ ہیں، جو اپنا دامن پھیلائے ہوئے مسلم کے سر کے انتظار میں. مسلم تڑپ گئے، آقا آقا. عباس تڑپ کے کہتے تھے آقا مسلم کے ساتھ تو کوئی خاتون نہیں گئی، یہ کون بی بی ہے؟ امام نے فرمایا بھیا عباس میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا. یہ واقعہ منزل زبالہ کا ہے یا پھر مکے سے نکلنے کے بعد 9 تاریخ شہادت کا واقعہ. منزل زبالہ پر پہنچ کر باقاعدہ سب کے سامنے خبر آئی ہے کوفے کے حالات کی. جب سب کے سامنے خبر آئی تو امام نے بلوایا جناب حمیدہ کو، مسلم کی بیٹی یا عاتقہ. یہ 7 سال کی بچی ہے، یعنی بالغ نہیں ہے. مولا کے لیے تو بیٹیوں کی طرح سے ہے. امام نے بلا کے اپنے پاس بٹھا لیا، اپنے پاس بٹھا کے اپنی بہن سے فرمایا بہن گوشوارے لے کر آئی. امام نے گوشوارے منگوائے اور بچی کو اپنے ہاتھ سے پہنانے لگے. بچی کے سر پر ہاتھ رکھا،
بچی نے حیران ہو کے دیکھا، کہنے لگی چچا میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، آپ مسلم کے لحاظ سے چچا ہیں اور ویسے ماموں ہیں، آپ یہ سلوک میرے ساتھ کر رہے ہیں جیسا کہ یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو کیا میرا بابا مارا گیا؟ امام نے بچی کو سینے سے لگا لیا، اگر تیرا بابا نہ رہا تو چچا تو موجود ہے، اے بیٹی گھبرانا مت۔ اسی لیے شاید کربلا کے میدان میں حضرت سکینہ نے بابا سے فرمایا تھا، بابا میرے سر پر ایک مرتبہ ایسے ہاتھ تو رکھ دیجئے جسے آپ نے چچا مسلم کی بیٹی کے سر پہ رکھا تھا۔ امام رونے لگے، فرمایا بیٹی کیا جاننا چاہتی ہو؟ کہا بابا آپ کے بعد کوئی میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ملے نہ ملے، مجھے پتا تو چل جائے یتیموں پہ شفقت کی کیسے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، جناب رقیہ بیوہ ہو گئیں، ذی الحج کی 9 تاریخ ہے۔ اب بیوہ ہو جانے کے بعد جناب رقیہ کے پاس کیا رہ گیا؟ ہائے 4 بیٹے، 2 بیٹے گئے ہیں جناب مسلم کے ساتھ، 2 بیٹے کربلا کے میدان میں ہیں۔ 10 محرم کو یہ شہیدوں کی ایسی ماں ہے جس نے اپنے 2 جوان بیٹے اپنے بھائی پہ، اپنے مولا پہ ایسے قربان کیے، جس کا شکریہ کربلا میں سرکار سید الشہداء رونے والوں کبھی عبداللہ کی لاش لائے اور کبھی میرے مولا مسلم کے بیٹے محمد اکبر کی لاش لائے۔ ماں نے بچوں کا ماتم نہیں کیا، جیسے جناب زینب کبریٰ، یہ بھی تو بہن ہے نا مولا کی بیٹی، بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ لیکن رونے والوں عجیب جملہ ہے، 2 بچے ساتھ میں گئے تھے باپ کے، ان کا عجیب حال ہوا۔ بس وہ جملہ یاد رکھنا، ایسی ماں کربلا میں کوئی اور نہیں ہے جس کے 2 بیٹے کربلا میں ذبح ہوئے، 2 بیٹے کوفے میں ذبح ہو گئے۔ لیکن میں کہوں گا اے عبداللہ، اے محمد الاکبر، ارے جب آپ گرے تھے تو مولا لینے پہنچے تھے، ہائے 2 چھوٹے بچے نہر کے کنارے اپنے قاتل سے کہتے تھے ارے اتنا احسان کر دے، ہم دونوں کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے، ایسی تلوار چلا کے دونوں بچوں کے گلے ایک ساتھ کٹ جائیں، بھائی کو بھائی کہا، ذبح ہونا دیکھنا نہ پڑے۔ ملعون نے یہ بات نہیں مانی، ارے چھوٹے کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، بڑے نے اپنے گلے کو رکھ دیا، بڑے کے گلے پہ تلوار چلی، چھوٹا بڑے کے خون میں تڑپنے لگا، واہ خواہ اے میرے بھائی۔ رونے والوں، ظالم نے بڑے کے سر کو اٹھا کے رکھا رومال پر، لاش کو اٹھا کے ڈالا فرات میں، جیسے ہی پانی پہ ڈالا، ارے بچے کی لاش پانی کی موجوں پہ آگے بڑھنے لگی، چھوٹا تڑپ رہا تھا، رو کر کہا بھیا اکیلے نہ جانا، ارے زندگی میں ساتھ رہے، مجھے لے لینا تو جانا۔ ارے چھوٹے کا گلا بھی کاٹا گیا، دونوں بچوں کی لاشیں گلے میں باہر ڈالے ہوئے، ماں کو خبر نہیں، کربلا کی واحد ماں جس کے 2 بیٹے کربلا میں ذبح ہوئے، 2 بیٹے فرات کے کنارے کوفے میں ذبح ہوئے۔ رونے والا بس آخری جملہ، کربلا میں مجھے رقیہ جیسی بی بی کے علاوہ کوئی اور ماں نہیں ملی، ارے جس کی ایک 7 سالہ بچی تھی نا، وہ واپس کربلا سے نہیں جا سکی۔ ہوا کیا تھا؟ شام غریبہ۔ رونے والوں آپ نے روایت تو سنی ہے مگر شاید تفصیل نہ سنی ہو۔
شام غریبہ میں جب دونوں بہنیں جناب زینب و ام کلثوم چلی ہیں تلاش کے لیے کہ بچے بکھر گئے کہاں رہ گئے، سب کو تلاش کرنے چلی ہیں، تو اچانک چلتے چلتے دیکھا کہ ایک جھاڑی کے قریب میں دو چھوٹے چھوٹے بچے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے۔ زینب کہتی تھی بہن سے شاید ان کو نیند یہاں آ گئی، شاید کہ شدت پیاس سے غش کر گئے، ذرا آہستہ سے ان کو جدا کیجئے۔ جیسے ہی دونوں بچوں کو جدا کیا گیا، دونوں کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان تھے، ارے لاشیں اٹھا رہی ہے زینب کبریٰ، ان میں سے ایک حمیدہ مسلم کی یتیمہ، ارے جو کوفے بھی نہ جا سکی، جس کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان رہ گئے۔ واہ محمد اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار اس یتیمہ کا واسطہ اس لیے کہ پروردگار بات سمجھ میں آتی ہے، چھوٹے بچے جب گھوڑے دوڑ رہے ہوں تو گھبرا جاتے ہیں، اور ایک دفعہ کوئی بچہ نیچے گر جائے تو وہ گھوڑوں کے پیروں کے نیچے سے نکالنا ممکن نہ تھا۔ پروردگار واسطہ ان شہیدوں کا، ان شہیدوں کا واسطہ کہ جنہیں نہر کے کنارے اکیلے ذبح کر دیا گیا۔ سنا ہے کہ یتیموں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، ہم یتیموں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اے مسلم کے یتیموں آپ وسیلہ بن جاؤ، تمام مانگنے والوں کی سفارش کر دیجئے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تمام تشرکائے مجلس کی ہوائج شرعی